میں پہلے کوشچن یہی کروں گا ڈریسنگ کے حوالے سے جو میری وائف نے مجھے بھیجا ہے کہ ڈریسنگ کیا کون ہے آپ کے ڈیزائنر، کوئی آپ کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں یا آپ کا اپنا ہے یہ اسٹائل؟ ویسے تو میرا اپنا ہی ہے اور میں نے شروع میں یہ بزنس بھی کیا تھا. اچھا جی میں نے ڈریسز کا اور بوتیک بھی تھی. اس کے بعد میری مصروفیات جو تھیں وہ ذرا ایسی تھیں کہ مجھے لاہور چھوڑ کر کراچی جانا پڑا، تو مجھے یہ بزنس بھی چھوڑنا پڑا. لیکن آپ میں جو بھی ایسا لگتا ہے مجھے کہ آپ کی جو بھی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، چاہے آپ اس فیلڈ سے ہوں یا نہ ہوں. تو یہ فیلڈ ظاہر شوبز دکھانے کی فیلڈ اور پہننے اوڑھنے کا تو مجھے لگتا ہے کہ تمام خواتین کو شوق ہوتا ہے، تو مجھے شوق کے ساتھ ساتھ ذوق بھی ہے، تو شاید اس لیے سب اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا ویسے اس میں کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیا چیز ضروری ہے ڈریسنگ میں؟ آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں فیشن اور جس دور سے آپ گزر رہے ہیں اس کے مطابق اگر آپ اپنے ڈریسنگ کو لے کر چلیں گے تو وہ بعض اوقات سوٹ نہیں بھی کرتی، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی کو جو چیز سوٹ کرتی ہے اس سے آپ ماڈیفائی کریں. تو میرا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ میں وقت کی روش کے ساتھ چلی ضرور ہوں لیکن اپنی پرسنالٹی اور گریس کو کہیں میں نے مس نہیں کیا. مجھے ایسا لگتا ہے، اب لوگ اس سے اتفاق کرتے بھی ہیں اور میں بھی نہ بھی کرتے ہوں، لیکن میرا کہنا یہی ہے کہ آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ اور فیشن کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی کو ضرور آگے رکھیں. تو صرف اس کے پیچھے نہیں جائیں کہ چلیں آج کل یہ چل رہا ہے تو سب وہی کرنا شروع نہیں، بالکل نہیں، بالکل میں اس کے مطابق نہیں چلتی ہوں، لیکن لوگوں کو پسند آتا ہے. اور میں جس کاسٹیوم میں جن کا اپنے کپڑوں میں میں خود کو بہت کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں میں ہمیشہ وہی ویئر کرتی ہوں، اور موقع کی مناسبت سے. اور اپنا کمفرٹ دیکھتی ہیں؟ اپنا کمفرٹ دیکھتی یہ نہیں کہ دکھنے والے کو کیسا لگے گا. نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا ہمارے یہاں ڈریسنگ میں تو یہ کہ بس ایسا پہنو کہ دوسرے کو اچھا لگے. مجھے پہلے جب میں تیار ہو کر شیشے میں خود کو دیکھوں تو میں سیٹسفائیڈ ہوں، تو میں کبھی نہیں سوچتی کہ میں لیکن اس کا خیال میں خود رکھتی ہوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کس موقع کی مناسبت سے میں ڈریس اپ ہو رہی ہوں. ابھی تھوڑا سا اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیے کہ شوبز میں آپ کا شروع سے ہی پلان تھا کہ آپ نے ایسا ایسا ٹیلی ویژن اسکرین پہلے اس کے بعد آپ نے پھر شوبز کی طرف ہی آنا ہے، یا یہ سب آل آف سڈن ہوا؟ نہیں، سب آل آف سڈن ہوا، کیونکہ میں نے میٹرک کے ایگزامس دیے تھے اور وہ پھر جو میٹرک کے بعد جو تھوڑا سا بریک آتا ہے تو میں وہ بریک بھی لینے کے موڈ میں نہیں تھی. مجھے شروع سے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں. تو میں نے ایک اسکول میں ٹیچنگ کر لی، وہاں کچھ بچے تھے جو آرٹسٹوں کے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو تھیٹر دیکھنا ہو تو ہم آپ کو لے کے جائیں گے. میں کہا مجھے تھیٹر نہیں دیکھنا، مجھے ٹی وی اسٹیشن وزٹ کرنے کا شوق ہے. تو میں پھر ان کے ساتھ ٹی وی اسٹیشن چلی گئی اور وہاں آڈیشن ہو رہے تھے اناؤنسرس کے. میں کیونکہ ڈبیٹر رہ چکی تھی، تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ آڈیشن دیں گی، تو میں نے کہا آڈیشن دینے میں تو کوئی حرج نہیں. اور چونکہ میرا ذہن نہیں تھا اور میں نے سوچا نہیں تھا تو بلا جھجک دیا اور بے ڈر ہو کر دیا، کانشیس نہیں تھی. تو وہ کوئی 21-22 لڑکیوں کے فائنل آڈیشن تھے، لیکن اس دن وہ ساری رہ گئی اور میں سلیکٹ ہو گئی. تو ایسا ہوا اور بس یہ اتفاق تھا. لیکن جب میں سلیکٹ ہو گئی پھر میں نے کہا کہ یہ تو میں کروں گی. لیکن یہ میں بات کر رہی ہوں 81 کی، تو تب خواتین کو اتنی آسانی سے اجازت نہیں ملتی تھی ٹی وی پر آنے کی، تو اس کے لیے مجھے بھی محنت کرنی پڑی. میرے ڈیڈی نے سپورٹ کیا، میرے بھائیوں نے، بڑے بھائی نے بہت مخالفت کی، لیکن ظاہر ہے میرے ڈیڈی اگر کہہ رہے تھے تو پھر ان کی تو نہیں سنی گی، بھائی کی. تو میں آ گئی اس طرح سے، اور میں نے اپنا ماشاء اللہ پورا ٹائم بہت عزت سے، رسپیکٹ سے اور بہت اچھے سے کام کر کے میں نے گزارا. آپ نے پھر کافی ٹائم لگایا وہاں پہ، مطلب شوبز میں آپ فوراً نہیں آئے. 81 کی آپ بات کریے، لیکن آپ 2000 میں نہیں میں 81 سے میں ٹی وی پر ہوں. جی تب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایز این اناؤنسر. جی پھر میں نے 84 میں میری شادی ہو گئی
اور پھر مجھے بچوں جب میرے بچے ہو گئے 85 86 میں، پھر مجھے لگا کہ یہ بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے اناؤنسمنٹ کے لیے، تو میں چھوڑنا چاہ رہی تھی، لیکن رفیق گرایا صاحب ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے، انہوں نے کہا نہیں تم چھوڑو نہیں، تم نیوز میں آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے نیوز اور لائیو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم اناؤنسمنٹ بھی لائیو کرتی ہو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے ہر چیز کا چیلنج ایکسیپٹ کرنا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا، تو میں نے پھر لوکل نیوز پڑھی، میرے خیال میں ہارڈلی کوئی 1 ماہ پڑھی میں نے، اس کے بعد نیشنل نیٹ ورک پر میں خبر نامہ میں نے شروع کر دیا، اور پھر وہ میں نے 11 سال پڑھا خبر نامہ۔ اس وقت کے 2 نیشنل ایوارڈ ہیں میرے پاس، جو کہ اس وقت مجھے ایوارڈ ملے تھے جو بہت اوتھینٹک ہوتے تھے، جو بہت میرٹ پر دیے جاتے تھے۔ ابھی میں آپ سے آگے ایوارڈز پہ تو اس لیے آج کل کے جو ایوارڈز مجھے نہیں ملتے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اور شوق بھی نہیں ہے مجھے، تو اس طرح سے میں نے وہ پھر میں نے اس کے بعد پھر یاور حیات صاحب تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی تم کیا ٹائم ضائع کر رہی ہو، ایک ڈبے کے اندر بیٹھ کے نیوز پڑھ لیتی ہو، تمہیں ایکٹنگ کرنی چاہیے۔ تو میں کہتی تھی اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ایکٹنگ کرنا، اور مجھے لگتا تھا کہ گھر کی طرف سے بھی شاید مجھے ابھی بھی پرمیشن نہ ملے، بٹ میری شادی ہو گئی بھی تھی، میرے بچے تھے، تو بس پھر اس طرح سے اچانک ایک دن مجھے احسن تالش نے اور ایک راجہ ایوب ہمارے ادھر کے پروڈیوسر، لاہور کے بہت اچھے پروڈیوسر تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا ایکٹنگ تو مجھے نہیں لگتا میں کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ آ جائیں ہم کروا لیں گے، تو وہ میرا ایک پہلا پلے تھا چمک جو میں نے کیا، اور بہت بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کیا، عظمیٰ گیلانی، محمود اسلم، فیصل قریشی، فرح شاہ، اور ان سب میں ایک میں نیو کمر آئی، اور بس آئی، اور بس پھر وہ آج تک چل رہا ہے سلسلہ ماشاء اللہ۔